اچھا اب یہ سیر کیوں کرائی اس پر جلدی جلدی؟ ملا معین واعظ کاشفی ایک سیرت نگار ہوئے، ان کی کتاب 3 جلدوں میں معارج النبوت حضور کی سیرت بیان کی، میرے پاس موجود ہے وہ کتاب، اس میں انہوں نے 33 وجوہات بیان کی ہیں کہ اللہ نے اس لیے بھی اپنے حبیب کو پاس بلایا، اس لیے بلایا، اس لیے بلایا، یہ بھی وجہ ہے، یہ بھی وجہ ہے، یہ بھی ریزن ہے، یہ بھی سبب ہے۔ لیکن اس کو میں صرف نظر کرتے ہوئے سکپ کرتے ہوئے صرف 3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس اعلان نبوت کے 13ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے طائف میں تشریف لے گئے۔ طائف کے لوگوں نے کیا کیا آپ جانتے ہیں، انہوں نے پتھر مارے، حضور کے نارین مبارک خون سے بھر گئے۔ پہاڑوں پر موکل فرشتہ حاضر ہوا کہ جناب اگر اجازت دیں تو طائف کے دونوں جانب جو پہاڑ ہیں ان کو ملا دیا جائے اور یہ طائف کی ساری بستی کچل مسل کر ہلاک ہو جائے، ان پر رب کا قہر گر جائے کہ جنہوں نے آپ پر پتھروں کی برسات کی ہے۔ تو یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ اس دنیا میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، تو میں ان کی ہدایت کی دعا کرتا ہوں کہ یہ اگر ایمان نہیں لاتے ان کی نسلیں ضرور مسلمان ہو جائیں گی، اس وجہ سے میں اجازت نہیں دیتا۔ دیکھو یہ ہے عفو و کرم، یہ ہے ٹالرنس، یہ ہے رواداری، یہ ہے برداشت، اور یہ ہے حلم جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے سبق دیا کہ دیکھو آج کو کوئی بندہ کہتا ہے میں بالکل ان کو ختم کرو، انہوں نے میرے ساتھ برا سلوک کیا ہے، لیکن حضور نے شان عفو و کرم دکھائی اور امت کو عفو و کرم کا درس دیا کہ جب آپس میں جھگڑے ہو جائے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی بات ہو جائے تو معاف کر دیا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں معافی کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس پہ غم کا غلبہ تھا، اس بات پر نہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا، اس بات پر کہ میں تو ان کی اصلاح کے لیے آیا، میں تو ان کو توحید کا درس دینے کے لیے آیا، میں تو ان کو اسلام کے اندر داخل کرنے کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی صلاح کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، ان کی بہتری کے لیے آیا، لیکن انہوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا اور اسلام بھی قبول نہیں کیا۔ اس بات پر حضور دکھی تھے۔ اللہ نے فرمایا حبیب تم دکھ نہ کرو ان لوگوں کا، تم آؤ میرے پاس، میرا دیدار کرو۔ تم حضور کے قلب مبارک پر جو غم کی کیفیت تھی اس کو معراج کی سیر سے دور کرا دیا۔ دوسری حکمت کیا ہے کہ آسمان اور زمین کا آپس میں مناظرہ ہو گیا، بحث ہو گئی، دونوں نے کہا میں افضل ہوں، گئے میں افضل، وہ کہ میں اپنی اپنی دلیلیں نے، وہ کہ میرے اندر جنت، میرے اندر فلاں، میرے اندر فرشتے، میرے اندر بیت المعمور، زمین کہے میرے اندر خانہ کعبہ، ایک دوسرے کی دلیلیں۔ آخر کو دلیل زمین نے یہ دی میرے اندر وہ ہیں جن کی وجہ سے دنیا بنی، جن کی وجہ سے کائنات بنی، وہ تو میرے اندر تشریف فرما ہے۔ اس دلیل پر آسمان لاجواب ہو گیا۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خام ہو گئی پشت فلک اس طعن زمین سے، یعنی زمین نے جب تانا دیا نا تو فلک کی پشت جو ہے خام ہو گئی، اس میں جھکاؤ آ گیا، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا درمیان سے ایسے، اس کی آپ نے توجیہ کی، خام ہو گئی پشت فلک اس طعن زمین سے کہ سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، کہ حضور ہمارے اندر تشریف فرما ہے تو یہ ہمارا رتبہ ہے، تجھے تو یہ شان حاصل نہیں۔ تو آسمان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ اپنے حبیب کو آسمان پر بلا تاکہ میں بھی ان کے قدموں کو چوم کے کچھ برکت حاصل کروں، اس لیے حضور تشریف لے گئے۔ اچھا ایک بات ابھی مجھے ایک اور یاد آ گئی، ورنہ میں نے 3 ہی بیان کرنی تھی، لیکن اب چلو تیسری ہے تو اس کے بعد چوتھی بھی ہوگی۔ تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے 2 وزیر آسمان پر ہیں جو جبریل اور میکائیل ہیں، یہ کیا ہے؟ میرے وزیر ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ میرے، اور زمین پر میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ تو حضور نے اپنا ذکر نہیں کیا کہ میں کون ہوں، تو سمجھ جانا چاہیے کہ حضور بادشاہ ہیں۔ عاجزی سے آپ نے اپنا ذکر نہیں کیا، فرمایا میرے 2 وزیر آسمان پر ہیں ان کا نام جبریل اور میکائیل ہے، اور 2 وزیر زمین پر ہیں ان کا نام ابو بکر و عمر ہے، اور خود حضور مملکت الہی کے بادشاہ ہے۔ تو جیسے بادشاہ اپنے صوبوں کو دورہ کرتے ہیں تو زمینی صوبے میں تو خود تشریف فرما تھے، معراج کی رات آپ نے آسمانی صوبے کا دورہ فرمایا کہ وہاں کے کیا حالات ہیں ذرا معائنہ کر لو، اس لیے حضور تشریف لے گئے۔ یہ 3 وجوہات ہو گئی۔ اب حق 4 یار کی نسبت سے چوتھی وجہ سنو جس کا ظہور آج کے دور میں ہو رہا ہے۔ اللہ کو یہ علم تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا لوگ خلا کو تسخیر کرنے کی باتیں کریں گے، چاند پر جانے کی باتیں ہوں گی، ہاں جی مریخ پر جانے کی باتیں ہوں گی۔ اس دور میں لوگوں نے یہ ایک اعتراض گھڑا ہوگا کہ تم اس دور میں جب انسان چاند پر پہنچ گیا ہے اور تم 1400 سال پرانی باتیں کر رہے ہو، تو اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کرا کے مسلمانوں کا سر فخر سے اونچا کر دیا کہ تم چاند پر جانے کی باتیں کر رہے ہو، چاند پر پتہ نہیں کوئی گیا ہے کہ نہیں گیا ہے۔ روس والے تو نہیں مانتے، روس والے کہتے ہیں امریکہ والے ایسے ہی ڈھونگ رچاتے، ان کا خلائی مشن ناکام ہوا تھا، کوئی چاند پر نہیں گیا، اس وجہ سے بعد میں کوئی بھی نہیں گیا، اس کے بعد کوئی مشن چاند پر نہیں گیا۔ تو جناب بالفرض مان بھی لیتے ہیں کہ چاند پر چلا گیا ان کا مشن، آدمی چلا گیا، مان لیتے ہیں،
لیکن تم مسلمانوں کو تانا دیتے ہو کہ ہم تو چاند پر پہنچ گئے، تم 14 سال پرانی باتیں کرتے ہو، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اس اللہ کے حبیب کا کلمہ پڑھا ہے، اس محبوب خدا کا کلمہ پڑھا ہے جو چاند سے بھی آگے، سورج سے بھی آگے، ستاروں سے بھی آگے، سیاروں سے بھی آگے، عرش معلیٰ سے بھی آگے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، لامکاں سے ہو کر راتوں رات واپس اپنے گھر تشریف لے آئے تھے۔ ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ شہزادہ صدر الشریعہ علامہ عبد المصطفیٰ الازہری، انہوں نے اسی بات کو نظم کیا بڑے خوبصورت انداز میں، لیکن ایک منٹ کے لیے رک کر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ عبد المصطفیٰ الازہری کون ہے۔ علامہ عبد المصطفیٰ الازہری وہ ہے جو صدر الشریعہ صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی اعظمی کا نور نظر اور لخت جگر ہے، اور عبد المصطفیٰ الازہری وہ ہے جو سن 85 کی اسمبلی میں کراچی سے قومی اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا، اور 70 کی اسمبلی میں بھی وہ موجود تھا، اور جو آپ کے آئین میں مسلمان کی تعریف لکھی ہوئی ہے یہ عبد المصطفیٰ الازہری کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں، اور جس نے جمعہ کی چھٹی منظور کرائی ہے وہ بھی عبد المصطفیٰ الازہری ہے۔ شاہ من نورانی اور عبد المصطفیٰ الازہری نے مل کر یہ کام کیا، لیکن تنہا کام ان کا کیا ہے؟ 85 کی اسمبلی میں یہ جو ناموس رسالت کے تحفظ کا قانون ہے جس کو 295C کہتے ہیں، یہ عبد المصطفیٰ الازہری نے پاکستان کے قانون میں داخل کر کے پوری دنیا کے لیے ایک رہنما بنا دیا کہ حضور کی ناموس و عزت کا یہ معاملہ ہے کہ جو سرکار کی بے ادبی کرے اس کی سزا سزائے موت ہے۔ یہ اسمبلی کے اندر جو قانون قرآن و سنت کی روشنی میں داخل کروایا، اس کا اعزاز اور اس کا صحرا عبد المصطفیٰ الازہری کے سر پہ بنتا ہے۔ تو وہ ایسے حضور کی شان بیان کرنے والے دارالمجدیہ کے کراچی کے شیخ الحدیث، انہوں نے اسی بات کو یوں نظم کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ چاند پر انسان گیا، لوگ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ چاند پر انسان گیا، لوگ کہتے ہیں کہ چاند پر انسان گیا، ارے چاند سے کئی منزل پر طیبہ کا سلطان گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق جاریات، یا علی، یا علی، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، علی، 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 حق جاریہ۔